الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. درس جیلانی گزشتہ 2 دنوں میں ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نہ ہو سکا. بارش مسلسل ہو رہی تھی حیدرآباد کی سرزمین پر، اس کی وجہ سے انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ تھوڑا چھپ پڑ گیا تھا. آج ہم بزم خدمت میں حاضر ہیں. آج مسئلے ٹھیک ہیں. خدا کرے غوث پاک کے فیض و برکات امت تک پہنچے، ہم سب کے اصلوں اور ہم سب کی نسلوں کے لیے آخرت کا سامان بنے. یدبر الامر، میں نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے وہابی مذہب اور عقیدہ توحید کے حوالے سے 3 پارٹس دیے. یاد رکھیے گا، یہ توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن توحید کی جو ریئلٹی ہے، توحید کے نام پر توہین ہے در حقیقت. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے. ابھی کل بھی جلال الدین قاسمی نام کا ایک شخص جو ہے وہ مطلب موبائل ڈیٹا کے ذریعے سے، اب تھوڑی ڈیوریشن تھی اس کی، اس لیے میں نے اپلوڈ کر دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً، دیگر انبیاء کرام عموماً، اولیاء کاملین، تمام امت کے مطلب انبیاء کے علاوہ جتنی بھی اولیاء غوث قطب ابدال ہیں ان کو بھی ٹارگٹ بناتے ہوئے وسیلہ کے باب میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گوبر کی مثال دیا ہے، زخرف القول کی مثال دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. اسے سن کر کے ضرور یاد رکھیے گا جو میں نے مس ایکسپلینیشن بھی اس میں کہے ہیں. اللہ سبحانہ آپ کو ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے. یدبر الامر میں لفظ تدبیر اور مدبر کے حوالے سے میں نے تفصیلی بحث کر دی ہے الحمدللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آئیے ہم سب محظوظ ہوتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے. کام کی تدبیر فرماتا ہے اللہ سبحانہ. آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں. یہ ہوا عمومی ترجمہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے ہم سب فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. یدبر الامر اے عالم الامر، تدبیر فرماتا عالم امر. عالم امر کیا ہے؟ یعنی حکم دینے والا. سورہ یاسین شریف میں آپ آخری آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت. جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا ارادہ فرمائے، اذا اراد شیئن، کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شے کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ عالم امر، کن فیکون. تو وہی اللہ عالم امر کا ارادہ فرماتا ہے. وہ امر المنبئ عن الایجاد والاظہار ہے، یعنی جو پتہ دیتا ہے ایجاد کا اور اظہار کا. یعنی یہ بتاتا ہے کہ موجد اللہ ہی ہے، مظہر اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے، تدبیر کے عنوان سے میں نے کہی دیا تھا سورہ نازعات میں فالمدبرات امرا. یہ جمع کا سنٹینس ہی بتا رہا ہے کہ تدبیر فرمانے والے. یہاں پر بھی اس کی توضیح کر رہے ہیں غوث پاک بانزال الملائکہ، خود سے نہیں. امر تو اس کا چلتا ہے لیکن ذریعہ فرشتے کو دیکھیے، وسیلہ یہی وسیلہ ہے. اور اسی کے قائل نہیں ہے وہابیہ، اسی کے قائل نہیں اہل حدیث وغیرہ جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں اہل سنت و جماعت کے علاوہ چھوڑ کر. ہم بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اتنا عمدہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت سے کتنوں کو قدرت ملتی ہے
انبیاء کو قدرت ملتی ہے، اولیاء کو قدرت ملتی ہے، صلحاء کو قدرت ملتی ہے، انعام یافتہ بندے جتنے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قدرت، اور یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا کمال یقین ہو کہ جب اللہ اپنے نبی کے ذریعے، مثلا دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں، فرماتا اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا اذن ہو چکا ہے کہ میں مادرزاد اندھے کو شفا دوں، کوڑھ کی بیماری والے کو ٹھیک کر دوں، اور مردوں کو زندہ کر دوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جبکہ یہ تینوں اوصاف اگر دیکھیں غور سے تو اللہ پاک کی شان ہے۔ تو اب کیسے قرآن پاک میں جب یہ ہے تو اب کو عقیدہ تو رکھنا ہوگا کہ یہ بھی صحیح ہے، اور اللہ ہی زندہ کرتا، یحیی الموتى، اللہ یحیی و یمیت، وہی حیات بخشتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس آیت کے اور اللہ کی شان کے حوالے سے تعارض پیدا ہو رہا ہے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حیات دیتا ہے وہ ذاتی طور پر، اس کو کسی نے حیات دینے والا نہیں بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو حیات دیتے ہیں، مادرزاد اندھے کو اچھا کرتے ہیں، برس والے کو شفا دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر تو یہ ہے اصل عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید یہ ہے، مگر وہابیہ کہتے ہیں مطلقاً اللہ کے سوا۔ دیکھیں نا کیا کہا اس ویڈیو میں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ گوبر پر ملما سازی، لا حول ولا، مطلب انبیاء اولیاء استغفر اللہ ان کی زبان میں، ان کی نگاہ میں، ان کے عقیدے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے یہ سب مظاہر ہیں، تمام صفات الہیہ جو خصوصاً انبیاء اولیاء مظاہر الہیہ ہیں، اور ذات و صفات کے مظہر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بِإِنزَالِ الْمَلَائِكَةِ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مدبر تو ہے، لیکن اس تدبیر کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں الذین هم مظاہر اوصافی و اسمائی، یہ فرشتے اللہ کے اوصاف اور اس کے اسماء کے مظاہر ہیں، یعنی اسماء الہیہ ہی ظاہر ہوں گے، اوصاف الہیہ ہی ظاہر ہوں گے، لیکن ظہور کا سبب جو ہے فرشتے بنیں گے، اور یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ من السماء، آسمان سے، اس کی تفسیر میں سماء الاسماء المتعالیہ عن الاقطار والجہات مطلقہ، یہ بالکل صحیح ہے۔ بلند بلند جگہوں میں دیکھیں گے آپ، کبھی پہاڑوں میں آپ جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ پتھر بغیر پیلر کے، بغیر عمد ترونہا، اللہ پاک نے کہا ہے بغیر ستون کے، بغیر پیلر کے تم دیکھ رہے ہو کہ اتنے بڑے بڑے ایک دم، آج ہم ایک دیوار، ایک چھت نہیں کھڑی کر پاتے بغیر پیلر کے، اللہ پاک بغیر پیلر کے پہاڑوں کو کھڑے کیے ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ الی الارض، زمین کی طرف، ای طبیعت القابلہ لقبول آثارہا، زمین کیوں؟ تاکہ وہ متعالیہ بلندی کو یہ قبول کر سکے۔ کیا بات ہے! وانما انزلہم واہبتہم الیہا لیعد حسب حکمتہ المظاہر والمصنوعات لقبول فیضان سلطان توحید ہی۔ اچھا، فرشتوں کو کیوں نازل کیا، یا فرشتوں کو کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق مظاہر اور مصنوعات کو تیار کرے، اور اپنی توحید کی بادشاہت کا فیضان کس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ بتائے۔ اس کو ایک عام زبان میں کہوں کہ فیضان کرنے والا اللہ تو ہے، لیکن ہمارے اندر قابلیت اور صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی مثال یہ لیجئے کہ ایک ہائی پاور کا انجیکشن ہو، تو کیا مردے کو اگر وہ ہائی پاور کا انجیکشن دیں گے تو وہ اثر کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو انجیکشن کا نقص مطلب یہ کہ انجیکشن کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس مردے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے کیا۔ اہل سنت و جماعت کا دل نبی کی محبت سے منور ہے، روشن ہے، سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ اپنے فیضان اپنے ولیوں اور نبیوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں اور ولیوں کے ذریعے سے ہم پر جاری و ساری فرماتا ہے، اور ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے وجود میں، ہمارے احساسات میں، ہماری اصلوں میں، ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا فیضان جاری ہے۔ در حقیقت اللہ ہی کا فیضان جاری ہے۔ ہم اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اپنے من کی نہیں مانتے ہیں، رب کی مانتے ہیں، رب جو کہتا ہے وہی مانتے ہیں، یہ اپنے من کی مانتے ہیں، رب بھی اپنے من سے متعین کرتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، آگے فرماتا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ، پھر
اسی کی طرف رجوع کرے گا. کیا رجوع کرے گا؟ غوث کہتے ہیں دیکھیے ما یترتب علی عالم الامر من المعارف، یعنی عالم امر میں، یعنی امر جس کا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس امر کے تحت جو جو پھر معمورات ہیں انجام پائیں گے، مثلا معارف، حقائق، اسرار، یہ دنیا کے بعد اس کو ایک دنیاوی مثال آپ کو دو. ایک موبائل لیا آپ نے، اب موبائل لینے کے بعد یوں سمجھیے بھی عالم امر ہی سے ہے، کیونکہ موبائل بنانے والے کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ موبائل تو سیکنڈ راؤنڈ ہوا نا. سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں آپ دیکھیں گے واللہ خلقکم وما تعملون، کہ لوگوں اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. کیا سمجھے آپ؟ بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے اورینٹلسٹ، بڑے سے بڑے سائنسداں، بڑے سے بڑے ایجادات کے موجد وغیرہ کو آپ حرف آخر نہ سمجھیں، بلکہ اس سے خدا کی قدرت اور خدا کے اس عقیدہ توحید کو مزید مستحکم کریں کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. جو کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کی خالقیت کے تحت ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہیں. تو جب اللہ کے پیدا ہونے والے بندے اللہ کی مخلوق ہے اور بندوں کے اعمال بھی مخلوق ہیں، تو آپ سمجھ جائیے سائنس مخلوق، ٹیکنالوجی مخلوق، مادیت مخلوق، سب مخلوق. تو تعریف کس کی ہوگی؟ رب کی ہوگی. سائنس دانوں کی تعریف نہیں ہوگی. ٹیکنالوجی، ایجادات، نئی نئی دنیا، نت نئے علوم و مظاہر، علوم جو ظاہر ہو رہے ہیں، ان کی تعریف نہیں. ان سے آپ عقیدہ توحید کو ٹھونس کیجئے کہ اللہ واہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. پھر اسی کی طرف یہ سارے چیز چڑھیں گے، جائیں گی بعد انقراض النشأۃ الاولی، یعنی دنیا کے بعد. فنائے دنیا کے بعد. فی یومن، اس دن کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں. اب 1000 برس کی جو تفسیر کی گئی، 1000 برس ہے. اب اس دن سے مراد کیا ہے؟ دنیا قیامت تک ہونے والے کاموں، یعنی ایام دنیا کے حساب سے. اور وہ دن روز قیامت ہے. اور روز قیامت کی درازی یہاں پر دھیان دیجیے، جو 50 یا کیا مقدار 1000 سنۃ، 1000 سال کہا نا، لیکن اس سلسلے میں 2-3 قول ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا اور قرآن ہی پاک ہی میں دیکھیے گا. اور اس سے ایک عقیدہ یہ بھی دیتا ہوں جو اس سے پہلے بھی اس ویڈیو میں بھی کہا میں نے، کہ قرآن میں ایک جگہ کچھ ہوتا، دوسری جگہ کچھ ہوتا. آپ کو دونوں پر ایمان رکھنا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آیت منسوخ تو نہیں، حکم منسوخ تو نہیں، آیت کی تلاوت باقی ہے یا حکم باقی ہے، یہ سب دیکھنا ہوگا آپ کو. الحمدللہ علم القرآن میں، اصول قرآن میں. اب یہ جو 1000 برس کہا ہے، اس کے سلسلے میں فرمایا جاتا ہے کہ روز قیامت کی درازی کے بارے میں کافروں کے لیے، بعض کافروں کے لیے 1000 برس ہے، اور بعض کے لیے 50,000 برس بھی ہے. جیسے سورہ معارج میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، سورہ معارج سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، پارہ نمبر 30 کی تیسری سورت، سورہ ملک اور سورہ حاقہ، سورہ معارج. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ، آیت نمبر 2. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو بعض کافروں کے لیے 50,000 قرآن ہی میں ہے. سبحان اللہ. لیکن سنیے مومنوں پر کتنی بھاری ہوگی؟ سبحان اللہ. ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ. مومن پر یہ دین ایک نماز فرض کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا. سبحان اللہ. ایک نماز فرض سے بھی ہلکا ہوگا مومن پر. سبحان اللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ. یا اللہ ایمان پر قائم رکھنا، یا اللہ ایمان پر قائم رکھنا، یا اللہ ایمان پر قائم رکھنا اپنے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو آج کی اس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے درس جیلانی سے 2 بات بڑی توجہ طلب تھی. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے آج مطلب
ظاہری یعنی استشراق، اورینٹلسٹ، یہ سائنسی فکریں رکھنے والے جو آل ان آل مطلب گوگل ہے، یعنی نیٹ ہے، نیٹ کی دنیا، انٹرنیٹ کی دنیا، ایجادات کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا کو جو حرف آخر سمجھے ہوئے ہیں، اس کو میں نے غوث اعظم کی تعلیمات کے آئینے میں ایک میسج دیا ہے کہ کسی کی تعریف نہیں ہے، در حقیقت تعریف صانع عالم کی ہے، عالم میں بسنے والوں کی تعریف نہیں ہے۔ ہمیں جو پیدا کیا ہے، میں بھی تقریر کرتا ہوں، میری تعریف نہیں ہے، تقریر کرانے والے، کیونکہ میری ذات کو جب اس نے پیدا کیا تو میری بات تو سیکنڈ ہے۔ تو ایسے ہی سائنس، ٹیکنالوجی، جتنی بھی دنیا ہے، یہ ایجادات کی دنیا ہے، ان تمام کی تعریف زیادہ جتنا آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک کی تعریف کریں۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر، اس کی صراحت موجود ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب بندے انبیاء، اولیاء، صلحاء جتنے بھی ہیں، ان سب کو اپنے اسما اور صفات کا مظاہر بنایا۔ یعنی اللہ کی جو صفت ہے، مثلا کلام کی صفت، موسیٰ سے دیکھیں آپ، کلیم اللہ بن گئے، اللہ سے کلام کرنے والے، کلام کی صفت۔ تو ایسے ہی قدرت حیات اور شفا دینا، یہ سب کی صفت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دیکھا آپ نے قرآن کیا ہے۔ ایسے ہی انبیاء، اولیاء جتنے بھی ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہی توحید کا عقیدہ ہے۔ وہابیہ اور اہل حدیث اس عقیدے سے نابلد ہیں یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ توفیق ہی سے محروم ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قیامت کا دن قرآن پاک کے حساب سے 50,000 اور 1,000 مطلب 1,000 سال اور 50,000 سال ہوں گے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہوں گے، جو دونوں جگہ ہے۔ ایک تو یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں 1,000 سال، 1,000 سال کے برابر کی بات کہی گئی، اور سورہ معارج آیت نمبر 2 وغیرہ میں 50,000 سنہ، 50,000 سال کی بات کی گئی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مومنوں کے لیے، آپ مومنوں کے لیے، سارے مومنوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نماز کے برابر، ایک نماز فرض کے برابر کا وقت ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس خوفناک تصور سے محفوظ فرمائے، اور دنیا میں جب تک رہیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اللہ پر بھروسہ کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، ہم اللہ سبحانہ کی ہی رضا کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی کے لیے جو بھی عمل کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنوں کے لیے، جس کے لیے بھی کریں، اللہ کی خوشنودی اس میں پوشیدہ ہو، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی پوشیدہ ہو، محبوبان الہ کی خوشنودی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ اپنے تمام محبوبوں کے صدق و طفیل میں، خصوصاً سلطان العارفین غوث زماں امام زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو صبح و شام زندگی میں عروج و ترقی عطا فرما، ہم سب کو سکون کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول فرما مولا۔ دینی خدمات کے لیے جو بھائی دام درم سخن تعاون اور محنتیں، مشقتیں کرتے ہیں، پروردگار ان کی تمام تر اعانتوں کو، محنتوں کو، مشقتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ حق بولنے، حق کی تلقین کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔